جب سلطنت عثمانیہ کا سورج افق پر چمکنے لگا تو ارطغرل کے نواسے عثمان غازی کے بیٹے اورحان غازی نے ایک نئی روشنی کی بنیاد رکھی۔ اورحان نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھا بلکہ ایک مدبر بادشاہ بھی تھا۔ اس کی حکومت صرف تلوار کی دھار پر نہیں بلکہ عقل، وفا اور رفاقت پر قائم تھی، اور اس کی زندگی میں وہ عورتیں بھی شامل تھیں جنہوں نے اسے ایک مکمل انسان بنایا۔ ان عورتوں کی کہانی، ان کے قبیلے، ان کی مہارتیں جنگی اور ان کے دلوں کی وسعت آج بھی تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف میں لکھی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو پہلی اپنی شریک حیات چنی وہ تھی ایک بازنطینی گورنر کی بیٹی ہولوفیرا خاتون۔ یونان کے شہر یارہسار میں ایک شاندار قلعہ تھا جس پر بازنطینی گورنر دوکیس حکومت کرتا تھا۔ اس کے محل میں ایک نورانی سی لڑکی پروان چڑھ رہی تھی جس کا نام تھا ہولوفیرا۔ سنہری بال، نیلی آنکھیں اور گلابی چہرہ، وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ ذہین بھی۔ وہ یونانی فلسفہ، موسیقی اور رقص میں ماہر تھی، قلعے کے باغات میں گھنٹوں کتابیں پڑھتی اور یونانی دیو ملائی کہانیاں لکھتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا مقدر صرف ایک یونانی شہزادی بننا نہیں تھا بلکہ وہ ایک ایسی سلطنت کی بنیاد بننے والی ہے جو آنے والی صدیوں تک دنیا پر راج کرے گی۔ 1299 میں عثمانی فوج نے بازنطینی علاقوں پر حملے شروع کیے۔ اورحان غازی جو اس وقت اپنے والد عثمان غازی کے نائب سپہ سالار تھے، یارہسار کا رخ کیا۔ محاصرہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ بالآخر عثمانی فوج نے قلعہ فتح کر لیا۔ ہارے ہوئے گورنر کو قیدی بنایا گیا اور ہولوفیرا کو بھی عثمانی قافلے میں شامل کر لیا گیا۔ ہولوفیرا کے لیے یہ لمحہ صدمے سے کم نہ تھا۔ جس محل میں وہ پلی بڑھی وہ اب دشمن کے قدموں میں تھا، لیکن قسمت کے پردے میں ایک اور ہی رنگ چھپا تھا۔ اورحان غازی جب قیدیوں کا معائنہ کر رہے تھے تو ان کی نگاہ ہولوفیرا پر پڑی۔ وہ حسین تھی لیکن اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، سوال تھا۔ وہ خاموشی سے عثمانیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کسی قسم کا شور نہیں کیا، نہ ہی آنسو بہائے۔ یہ ضبط اورحان کے دل کو چھو گیا۔ کچھ دنوں بعد اولوفرا کو آزاد کیا گیا اور اسے کونیا بھیج دیا گیا جہاں اس نے اسلام کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ وہ دن بدن قرآن اور حدیث سے متاثر ہوتی گئی۔ چند ماہ بعد اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس کا نام رکھا گیا نیلوفر خاتون، یعنی پانی کی کنول، ایک نرم و نازک مگر طاقتور علامت۔ نیلوفر خاتون کی سادگی، ذہانت اور عاجزی نے اورحان غازی کو متاثر کیا۔ جلد ہی نکاح کا پیغام دیا گیا۔ دونوں کا نکاح ایک روحانی تقریب میں ہوا جس میں صرف قریبی صحابہ، عالم اور عثمانی خاندان شامل تھے۔ یہاں صحابہ سے متعلق عثمان غازی کے دوست ہیں۔ نکاح کے بعد نیلوفر خاتون نے نہ صرف عثمانی محل کی ملکہ بن کر رہنا سیکھا بلکہ وہ سلطنت کے نظام میں بھی مشیر کی حیثیت سے شامل ہوئیں۔ نیلوفر خاتون نے عثمانی خواتین کی تعلیم پر خاص توجہ دی۔ انہوں نے مدارس نسواں قائم کیے جہاں لڑکیوں کو قرآن، حدیث، طب اور گھریلو فنون کی تعلیم دی جاتی۔ وہ کہتی تھی اگر ماں تعلیم یافتہ ہو تو نسلیں صالح اور بہادر پیدا ہوں گی۔ وہ خود بھی نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتی۔ محل میں ان کے کمرے سے اکثر شب کے وقت اذکار کی آوازیں آتی تھیں۔ وہ بے پناہ سادگی اور روحانیت کی مثال تھیں۔ نیلوفر خاتون کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام مراد رکھا گیا۔ یہی مراد آگے جا کر مراد اول کہلایا، جو عثمانی سلطنت کا تیسرا سلطان اور ایک عظیم فاتح بن کر ابھرا۔ ناظرین، نیلوفر نے اپنے بیٹے کی پرورش خود کی۔ اسے قرآن، جنگی تربیت اور سیاست کے اصول خود سکھائے۔ وہ کہتی تھیں ایک بادشاہ اگر عدل نہ کرے تو اس کی تلوار بھی بیکار ہے۔ نیلوفر خاتون نے بازنطینی رسم و رواج، سیاست اور ثقافت کو قریب سے جانا تھا۔ اسے اس علم کو عثمانی سلطنت کی سفارتی پالیسی میں استعمال کیا۔ انہوں نے کئی اہم معاہدوں میں مشورے دیے اور خاص طور پر یونانیوں سے روابط بہتر بنائے۔ وہ کہتی تھیں فتح صرف تلوار سے نہیں، زبان، دل اور اخلاق سے بھی ہوتی ہے۔ نیلوفر خاتون نے عمر کے آخری حصے میں زیادہ وقت عبادت اور خدمت خلق میں گزارا۔ وہ بیمار بچوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرتیں۔ ایک بار انہوں نے قحط کے دوران اپنے زیورات بیچ کر اناج خریدا اور غریبوں میں تقسیم کیا۔ وہ 1383 میں وفات پا گئیں۔ ان کی قبر آج بھی بورسا میں موجود ہے۔ وہاں آج بھی زائرین سے ان کی قبر بھری رہتی ہے۔ نیلوفر خاتون صرف ایک بہادر اور ایک
ہمت والی خاتون نہیں تھی، بلکہ وہ ایک شہزادی بھی نہیں تھی، نہ ہی صرف ایک سلطان کی بیوی تھی، بلکہ وہ سلطنت عثمانیہ کی پہلی خاتون سلطانہ تھی جنہوں نے دین، علم اور سادگی سے اپنے مقام کو بلند کیا۔ ناظرین، اورحان غازی کی دوسری بیوی عزیزہ خاتون تھیں۔ ترکمان قبیلے کی شیرنی تھی۔ اناتولیا کے شمال مشرقی سرزمین پر ایک قبیلہ آباد تھا، اوغوز ترکمان، جو غیرت، بہادری اور وفاداری کے لیے مشہور تھا۔ اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی عزیزہ تھی۔ بچپن ہی سے وہ لڑکوں کے ساتھ گھڑ سواری کرتی، تیر اندازی سیکھتی اور تلوار سنبھالتی۔ اس کا جسم نحیف تھا مگر ارادے آہنی۔ قبیلے کے بزرگ اکثر کہتے، یہ لڑکی لڑکیوں میں پیدا ہوئی مگر دل مردوں جیسا رکھتی ہے۔ عزیزہ خاتون نے 13 برس کی عمر میں اپنا پہلا ہرن شکار کیا۔ ناظرین، 15 سال کی عمر تک وہ گھوڑے کو بغیر زین کے دوڑا لیتی تھی اور دشمن کے وار سے پہلے ان کے ارادے بھانپ لیتی تھی۔ اس نے گھڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی، نیزہ بازی اور گھات لگانے کی مہارتیں سیکھی تھی۔ وہ جنگ کے فن میں صرف جسمانی نہیں بلکہ ذہنی حکمت بھی رکھتی تھی۔ اپنے والد کی غیر موجودگی میں وہ قبیلے کی حفاظت کے لیے پہرا دیتی اور نوجوانوں کو تربیت بھی دیتی۔ اورحان ایک مہم پر ترکمان علاقوں سے گزر رہے تھے جب ان کی ملاقات عزیزہ سے ہوئی۔ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ایک غیر معمولی جنگی مشق میں مصروف تھی۔ اورحان نے ایک نوجوان کو گھوڑے سے گرتے دیکھا اور حیرت اس وقت ہوئی جب اس نوجوان کو سنبھالنے والی ایک لڑکی نکلی اور اس کا نام تھا عزیزہ خاتون۔ اورحان قبیلے کے سردار سے اجازت لے کر عزیزہ سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران اسے اندازہ ہوا کہ عورت عام عورتوں سے نہیں بلکہ سلطنت کی ضرورت ہے۔ وہ نہ صرف بہادر تھی بلکہ وفادار، ایماندار اور علم کی خواہش مند بھی تھی۔ چند ہی دنوں بعد اورحان غازی نے عزیزہ کے والد سے رشتہ مانگا۔ قبیلے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ ان کی بیٹی اب صرف قبیلے کی نہیں، سلطنت عثمانیہ کی شیرنی بننے جا رہی تھی۔ نکاح ایک سادہ تقریب میں ہوا جس میں ترکمان قبیلے اور عثمانی لشکر کے لوگ شریک تھے۔ عزیزہ نے نکاح کے وقت ہاتھ میں تلوار تھامی اور قسم کھائی، میں صرف بیوی نہیں اورحان کی محافظ بھی بنوں گی۔ شادی کے بعد عزیزہ خاتون نے جنگی لباس نہیں اتارا۔ وہ کئی جنگی مہمات میں اورحان کے ہمراہ رہیں۔ ایک موقع پر جب عثمانی لشکر پر شب خون مارا گیا، عزیزہ نے اپنی حکمت سے فوج کو منظم کیا اور دشمنوں کو پسپا کر دیا۔ اورحان غازی نے بعد میں کہا، اس رات اگر عزیزہ نہ ہوتی تو میں نہ بچتا اور شاید سلطنت بھی بکھر جاتی۔ محل میں آ کر عزیزہ نے صرف آرام نہیں کیا، وہ خواتین کی تربیت، جسمانی دفاع اور چھوٹے بچوں کی جنگی تعلیم کا انتظام کرنے لگی۔ اس نے خاص طور پر ایک نساوار تربیتی مدرسہ قائم کیا جہاں خواتین کو تیر اندازی، گھڑ سواری اور بچاؤ کے طریقے سکھائے جاتے تھے۔ وہ کہتی تھی، اگر دشمن خیمے میں گھس آئے تو عورت کو تلوار اٹھانی چاہیے۔ جنگ و جدل کے درمیان عزیزہ کی ذات میں محبت کا نور بھی چبھا تھا۔ وہ اورحان غازی کی ہر بات کو سنجیدگی سے سنتی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی اور تنہائی کے لمحوں میں ان کی بہترین دوست ثابت ہوتی۔ اگرچہ تاریخ میں ان کے بچوں کا نام محفوظ نہیں، لیکن روایت ہے کہ عزیزہ خاتون نے 2 بچوں کو جنم دیا۔ انہوں نے اپنے بچوں کو میدان جنگ اور دین اسلام دونوں کے علوم سکھائے۔ وہ قرآن کی تفسیر اور حدیث کو بچوں کے لیے کہانیوں کی صورت میں پیش کرتی۔ ناظرین، اورحان غازی کی تیسری جو بیوی بنی اس کا نام ملکہ خاتون تھا۔ دعا کی بارات اور تقدیر کی سلطان تھی۔ ملکہ خاتون کا جنم خراسان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ہوا۔ ان کا تعلق ایک علمی اور روحانی خاندان سے تھا جو صدیوں سے تصوف، قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم سے شہرت رکھتا تھا۔ ان کے والد شیخ شمس الدین خراسانی ایک بزرگ صوفی اور محدث تھے جن کے مریدان پورے خراسان، اصفہان اور بغداد میں پھیلے ہوئے تھے۔ ملکہ بچپن ہی سے علم و نور کی روشنی میں پلی بڑھی۔ ان کے چہرے پر وہ نرمی اور وقار تھا جو صرف ان عورتوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا سے نہیں دل سے جیتتی ہیں۔ ملکہ نے 7 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 10 برس کی عمر میں عربی و فارسی ادب، تفسیر، حدیث اور فقہ کے اصول سیکھ لیے تھے۔ وہ تصوف کی مجالس میں بھی شرکت کرتی جہاں ان کی موجودگی سے نور کی فضا محسوس ہوتی۔ لوگ کہتے تھے جب ملکہ بولتی ہے تو لگتا ہے جیسے دعا کسی انسانی زبان سے نکل رہی ہو۔ خراسان کے حالات خراب ہونے پر شیخ شمس الدین اپنے خاندان کے ہمراہ کونیا منتقل ہو گئے جو اس وقت علم و عرفان کا مرکز بن چکا تھا۔ وہاں انہوں نے درویشوں کے ساتھ قیام کیا اور روحانی حلقے قائم کیے۔
ایک دن کونیا میں عثمانی خاندان کے ایک قریبی عالم مولانا عبد المالک نے ملکہ خاتون کو ایک محفل میں سنا۔ وہ ان کے حسن گفتار، علم اور روحانیت سے اتنے متاثر ہوئے کہ فوراً اورحان غازی کو خط لکھ کر بھیجا: اے سلطان وقت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطنت کے دل میں بھی نور ہو تو ملکہ کو اپنا مقدر بنائیں۔ اورحان غازی نے روحانی شخصیات سے خاص محبت رکھتے تھے۔ جب ان تک ملکہ کے علم و کردار کی بات پہنچی تو انہوں نے کونیا کا رخ کیا۔ پہلی ملاقات میں ہی ملکہ کی شائستگی، سادگی اور علم ان کا دل جیت لیا۔ چند دنوں بعد نکاح ہوا۔ نکاح کے وقت ملکہ نے صرف ایک سادہ سفید لباس پہنا اور ہاتھ میں ایک تسبیح رکھی۔ ان کا حق مہر محض اتنا تھا، اور اورحان غازی ہر رات ایک رکعت تہجد کی نیت کریں گے۔ جب ملکہ محل آئیں تو وہ کوئی شاہی لباس یا زیورات نہ لائیں، ان کے ساتھ صرف قرآن، تسبیح اور خوشبو کی چھوٹی سی شیشی تھی۔ محل کی خادمائیں حیران ہوئی کہ یہ کیسی سلطان بیوی ہے جو سنگھار سے نہیں سجدے سے سجی ہے۔ ناظرین، انہوں نے محل میں روحانی درسگاہ قائم کی جہاں خواتین کو تفسیر، حدیث، سیرت اور اذکار کی تعلیم دی جاتی۔ وہ کہتی تھیں، ایک عورت جب ذاکرہ بنتی ہے تو اس کا خاندان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اورحان غازی ملکہ سے خاص محبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ اکثر راتوں میں عبادت کرتے اور ریاستی امور پر مشورے لیتے۔ ملکہ نے انہیں سکھایا کہ فاتح وہی ہے جو دل پر حکومت کرے، زمین پر نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کئی جنگوں سے پہلے اورحان غازی نے ملکہ سے دعا کی درخواست کی، اور جن جنگوں سے پہلے انہوں نے دعا کی ان میں عثمانی لشکر کو زبردست فتح نصیب ہوئی۔ ناظرین، ملکہ خاتون کم گو تھیں، مگر جب بولتی تو محل میں سکوت چھا جاتا۔ وہ کبھی شور سے نہیں بولتی، مگر ان کے الفاظ میں ایسا اثر ہوتا کہ دل جھک جاتے۔ ایک بار محل میں عورتوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ سب ملکہ کے پاس شکایت لے کر آئے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، جہاں دل کی بات زبان میں پر آ جائے وہاں جھگڑا پیدا ہوتا ہے، اور جہاں زبان دل میں چپ رہے وہاں محبت بنتی ہے، اور اس دن سے محل میں سکون چھا گیا۔ ناظرین، ملکہ خاتون نے اپنی زندگی کے آخری ایام عبادت اور تعلیم میں گزارے۔ ایک رات تہجد کے وقت وہ سجدے میں تھیں۔ جب خادمہ انہیں جگانے آئی تو دیکھا کہ وہ اپنے آخری سجدے میں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ ان کی قبر بورسا کے ایک پہاڑی کنارے پر ہے، جہاں آج بھی زائرین خاموشی سے تسبیح کرتے ہیں۔ ناظرین، ملکہ خاتون نے ہمیں سکھایا کہ سلطنت صرف تلوار سے نہیں، دعا، حکمت اور روحانیت سے بھی قائم رہتی ہے۔ وہ عثمانی سلطنت کی وہ خاموش ملکہ تھی جن کی دعا سے فتح اور صبر سے امن قائم ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک مکمل اور بآسانی پہنچ سکے، اور میری اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور دیں۔ شکریہ۔